يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة وقال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بے حیائی سے روکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو اسلام کا اخلاق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے ان فحش چیزوں کو جو کہ چھپی ہوئی ہیں حرام کر دیا، اور ان فحش باتوں کو اور چیزوں کو جو کہ کھلم کھلا ہیں ان کو بھی حرام کر دیا، اور گناہ کی باتوں کو حرام کر دیا، اور سرکشی کی باتوں کو حرام کر دیا، اور ناحق ظلم و زیادتی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرک کرنے کو بھی کیا کر دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ اپنا فوکس اور مقصد اس آیت کے اندر حیا سے متعلق ہے۔ اگلی بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسلام نے اہل اسلام کو انسان بنانے کے لیے، جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے، انسانوں اور جانوروں میں فرق پیدا کرنے کے لیے حیا کا خوگر بنایا اور حیا کا پیکر بنایا۔ جو انسان باحیا ہوتا ہے، جو معاشرہ، جو خاندان، جو گھرانہ حیادار ہوتا ہے، وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ فرد سارے معاشرے میں، سارے سماج میں معزز ہوتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں کہیں حیا کی چیزیں اور حیا کی علامتیں پائی جاتی ہیں وہ سب قابل فخر ہوتی ہیں، اور جہاں کہیں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں اور بری باتیں ہوتی ہیں وہ سب قابل مذمت ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو آدھا ایمان قرار دیا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ الحیاء نصف الایمان۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زائد شعبے بیان فرمائے. فرمایا الایمان بضع و 70 شعبۃ، کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 درجے ہیں. فأعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ ایمان کا سب سے بلند درجہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے. اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا تو ایمان کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. جگہ جگہ بیشتر مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، مہذب بنانے کے لیے، مؤدب بنانے کے لیے، با اخلاق اور با کردار بنانے کے لیے، اس کی عصمت و عفت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے عفت اور عصمت کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے بے شمار جگہوں پر حیا کی تاکید فرمائی اور انسانوں کو باحیا بنایا. انسانوں کو، خاص طور سے اہل اسلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیمات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، دیکھو ہمیں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ساری کائنات کا مربی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ساری کائنات کا حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے، اللہ تعالیٰ کی تربیت سے باہر نہیں ہے. خالق کا معنی بنانے والا، پیدا کرنے والا. اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جتنی دنیا کے اندر چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، بن کر کے تیار ہوتی ہیں، تو کمپنی ان کے استعمال کرنے کا، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک بک نکالتی ہے، ڈائری تیار کرتی ہے، اور اس کے اوپر ہیڈنگ لکھتی ہے یوزر مینول. یعنی کہ آپ کو اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، وہ سارا طریقہ ہم نے اس کے اندر لکھ دیا ہے. آپ اس طریقے کو اختیار کر کے اس چیز کے استعمال کو مفید بنا سکتے ہیں اور اس چیز کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا صحیح؟ ہر چیز، موبائل بھی ہوتا ہے تو موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری آتی ہے نا کہ بھئی اس موبائل کو کتنی دیر چارجنگ کرنا ہے، کتنے دیر میں اس کی چارجنگ ختم ہو جائے گی، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنا ہے، کن کن چیزوں سے اس کا بچاؤ کرنا ہے. نئی گاڑی لاتے ہیں تو اس کے بھی اپنے مینول ہوتے ہیں، اس کو کتنے ہزار کلومیٹر پہ سروس کرانا ہے، کب اس کا آئل چینج کرنا ہے، کب اس کی کتنی ہوا اس کے اگلے ویل کے اندر رکھنا ہے اور پچھلے ویل کے اندر اس کی کتنی ہوا رکھنا ہے. ہر چیز کا ایک قانون، ایک ضابطہ ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس انسان کو زندگی جینے کے قانون اور اصول دیے اور بتلایا کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے. اور اس قانون اور ضابطے کے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. دیکھو جب کوئی نئی کمپنی تیار ہوتی ہے اور ایجاد ہوتی ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو مختلف شہروں میں بھیجتے ہیں ایجنٹ کے طور پر، اور وہ اپنی کمپنی کا کیا کرتے ہیں؟ پرچار کرتے ہیں. اس کمپنی میں جو چیز تیار ہوتی ہے، اس تیار شدہ چیز کا لوگوں میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو متعارف کراتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری کمپنی نے یہ ایجاد کیا ہے، آپ آج لیں گے تو اتنے روپے میں ملے گا، کل لیں گے تو اتنے میں ملے گا، نقد میں لیں گے تو اتنے میں ملے گا، اور ادھار میں لیں گے تو اتنے میں ملے گا، اور یہی چیز آپ دوسری کمپنی سے لیں گے تو اتنے میں ملے گی. اس چیز کی اتنی گارنٹی ہے، اتنی وارنٹی ہے، اس کا یہ نفع ہے، اتنے کم وقتوں میں ایسا کام کرے گی، وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کے بعد اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو صحیح معنوں میں انسان کا بچہ بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ بھئی انبیاء علیہ السلام جائیں گے، اس کو بھٹکتے ہوئے دیکھیں گے، اس کی گاڑی کو غلط پٹری پر جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ سدھاریں گے. بھئی آپ غلط رخ پر جانا ہے، یہ رخ آپ کی انسانیت کے خلاف ہے، آپ صحیح رخ پر نہیں جانا ہے.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور انسانوں کی رہبری فرمائی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے زندگی کے سارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیج دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سماجی مسائل ہوں، ازدواجی مسائل ہوں، حیا کے مسائل ہوں، پاک دامنی کے مسائل ہوں، با اخلاقیت کے مسائل ہوں، زندگی کے جس شعبے میں جس چیز کی جس مسئلے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرما دی اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ کتنی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری فرمائی اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسا انسان بنانے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس امت مسلمہ پر اس بات کا زور ڈالا کہ یہ امت مسلمہ پاک دامن رہے، پاکیزہ رہے، مہذب رہے، مؤدب رہے، اس کے عفت اور عصمت کے دامن پر کوئی داغ لگنے نہ پائے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس انسان کو با اخلاق بنانے کے لیے، با کردار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی خطبے میں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے وہ بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کی چیزیں جو کھلی ہوئی ہیں، ظاہر ہیں، ان کو بھی حرام کر دیا اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی حرام کر دیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ بے حیائی کی باتیں جو کہ کھلی ہوئی ہیں ان کے بھی قریب مت جاؤ اور جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے بھی قریب مت جاؤ۔ حد بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان بے حیائی کی باتوں میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، ان کے قریب بھی آپ کو نہیں بھٹکنا ہے۔ اور انسان کو ان سے بچنے کے لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیمات دی۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل ایمان سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں، جھکا لیں، تاکہ ان سے کسی طرح کی بے حیائی نہ ہونے پائے، اور اس نگاہ کو جھکا کر کے اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے با کردار اور با حیا ہونے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے، اس کا اپنی آنکھوں کو جھکانا۔ مومنہ عورتوں سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی آپ اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں، جھکا لیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو، اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مگر وہ جو ان کی زینت میں سے ظاہر ہو جائے۔ اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادروں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر کیا کر لیں، ڈال لیں۔ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کی تربیت فرمائی، یہ تربیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مربی کہتا ہے نا، مربی کہ بھئی ہمارے کیا ہیں، مربی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ہمارے مربی بھی ہیں۔ خالق انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مربی انسان بھی ہیں، ہماری تربیت فرمائی۔ تربیت کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے لحاظ سے کسی چیز کے اندر کیا کرتے رہنا، سدھار کرتے رہنا، اس کی تربیت کرتے رہنا۔ جیسے ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے تو چھوٹا پودا جب مالی اس کو دیکھتا ہے تو اس کی نشو و نما کے اعتبار سے اس کی کیا کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا سدھار کرتا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اعتبار سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے۔ تو وقت کے حساب سے اس کے اندر سدھار پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، تربیت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے انسانوں کی کیا فرمائی، تربیت فرمائی۔
اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، وعید نازل فرمائی، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر آئے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان کے اوپر آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حیا کے متعلق ایسے بھرے پڑے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے انسان کے حیا پر کتنا زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر کے اندر نہ سوئے۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد پر غور کریں، کس حکمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا اور کیسے امت کو سمجھایا کہ کسی مرد کی کسی دوسرے مرد کے سطر پر بھی نظر نہیں پڑنا چاہیے اور کسی عورت کی کسی دوسری عورت کے سطر پر نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ مرد کا سطر کیا ہے معلوم ہے آپ حضرات کو؟ مرد کا سطر ہے اس کی ناف سے لے کر اس کی گھٹنے تک کا نچلا حصہ، اس کو دوسری جگہوں پر کھولنا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس حصے کا ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک والے حصے کا کھولنا عام لوگوں کے سامنے یا جس جگہ پر حیا اور شرم کا پہلو ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اگر ہماری شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے علاوہ یا ہم اپنی قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں نہانے کے لیے یا اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، ان جگہوں کے علاوہ کھولنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی کھلے میدان کے اندر ننگے غسل کر رہے ہیں۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی حیا باش ہیں، حیا کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم کیا کرو؟ حیا اختیار کرو، نہاتے وقت پردہ کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ پردہ کر لیا کرو۔ ایک موقع پر اصحاب صفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابی نقل کرتے ہیں اصحاب صفہ میں سے کہ میری ران کھل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ ران جو ہے سطر کا حصہ ہے؟ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی ران کو نہ کھولو اور نہ کسی زندہ شخص کی ران کو دیکھو اور نہ ہی کسی مردہ شخص کی ران کو دیکھو۔ وہ تو مر چکا ہے نا، مردہ ہو چکا ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مردے کی ران دیکھنے سے بھی شریعت نے ہمیں کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ وہ اگرچہ مر چکا ہے لیکن اس کا سطر تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اندر کیا کی ہے؟ حیا کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں با حیا بنانے کی کیا کری ہے؟ شریعت نے کوشش کری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں با حیا بنانے کی کوشش کری ہے، ہمیں سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو ان کے بہک جانے کا کیا ہے؟ اندیشہ ہے، خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے حیائی میں کیا ہو جائے؟ مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بریک لگا دیا کہ تنہائی میں کسی عورت سے کسی مرد کی ملاقات نہیں ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے پاس اس کے گھر میں ایسی حالت میں نہ جائے کہ اس کا شوہر اس کے گھر پر موجود نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح سے گھل مل گیا ہے جس طرح سے انسان کے اندر خون گھلتا ملتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے بدن میں شیطان اس طرح سے گردش کرتا ہے اور دوڑتا رہتا ہے جس طرح سے ہماری باڈی میں خون گردش کرتا رہتا ہے اور دوڑتا رہتا ہے۔ تو اس شیطان کے اس اثر کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم تنہائی میں بہک نہ جاؤ اور بد کرداری کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس طرح سے شریعت نے ہمیں کیا کرا ہے؟ بے حیائی سے روکا ہے۔ اور بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے اوپر جنت حرام ہے۔ ایک وہ شخص
جو کہ ہمیشہ شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اتنا بے غیرت ہو کہ اپنے گھر کے اندر بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھے، ناجائز چیزیں ہوتی ہوئی دیکھے اور ان کو نہ روکے اور منع نہ کرے۔ جنت حرام ہے ایسے لوگوں پر۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جنت سے محروم کر دیا جس کے اندر حیا اور غیرت نہ ہو۔ غیرت اور حمیت اور حیا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ جس انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کو نیکیوں کے اوپر اور اچھے کاموں پر ابھارتا ہے، اور برائی سے اس کے دل کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اس کو تڑپاتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرم کو کہتے ہیں۔ ہمیں حیا کا بھی ترجمہ نہیں پتا۔ رات کو میں جب اس عنوان کی تیاری کر رہا تھا تو ایک 13 سال کا لڑکا، میں نے پوچھا کس کلاس میں ہو، تو کہنے لگا میں 8ویں کلاس کے اندر ہوں۔ کون سی کلاس کے اندر ہوں؟ 8ویں کلاس۔ وہ کہنے لگا حیا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو حیا نہیں پتا ہے، تو ہمارے بچے حیادار بنیں گے کیسے؟ کیا کہا اس بچے نے؟ حضرت حیا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا بیٹا حیا شرم کو کہتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو حیا کے متعلق ہی نہیں پتا۔ اردو سے اور عربی سے اور اسلامی تعلیمات سے ہم اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے درمیان سے اردو الفاظ اور اردو زبان میں نکلتی ہوئی جا رہی ہے۔ کہ نا حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ حیا کہتے ہیں شرم کو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں وہ مادہ جو کسی منکر کام پر، جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اس کام کو کرنے کی وجہ سے انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کو منع کرتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حیا کے خلاف اور غلط کام۔ جب انسان کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کے اندر حیا ہوتی ہے نا، تو حیا اس کو کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اس کی فطرت اس کو کہتی ہے، حیا فطرت کا حصہ ہے، اس کی فطرت اس کو منع کرتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ شرم کی بات ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کو ستاتا ہے، اس کو روکتا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ سے مجھے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی کہ کوئی شخص اپنی ران کو نہ کھولے اور اپنے آپ کو بالکل ننگا نہ کرے۔ بھائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر تنہائی میں ہو تو؟ اکیلے میں ہو، جیسے مان کے چلو ہم غسل کرنے گئے، اب ہم غسل خانے میں باتھ روم میں اکیلے ہیں اور نہا رہے ہیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ بھئی ہم نہا سکتے ہیں بغیر کپڑوں کے مکمل، کوئی برائی اور کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر بھی اپنے سطر کو کیا کریں؟ چھپا کر کے۔ اس لیے بیت الخلاء میں جانے کی تعلیم کیا ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے گئے تو ہم اپنے سطر کو بالکل ہم بیٹھنے کے قریب ہوں ایسی صورت میں اپنے سطر کو کھولیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کتنا حیا کا پیکر بنانے کی انسانوں کو کوشش کریے شریعت میں۔ بھئی ہم چاہیں تو کھڑے کھڑے بھی اپنا سطر کھول سکتے ہیں نا، لیکن ہمیں کیا حکم ملا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے ہونے کی صورت میں سطر کھولنے کی بجائے جب بالکل ہم بیٹھنے کے قریب ہوں کہ بس اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ بیٹھنے والے ہیں، ایسی کنڈیشن میں اپنے سطر کو کھولیں۔ یعنی اتنا لمحہ کہ ہم کھڑے ہو کر کے سطر کھولیں اور بیٹھیں، اس میں جو وقت لگ رہا ہے نا، اتنا وقت بھی ہم اپنے آپ کو اپنے سطر کو کھولنے کے اندر نہ رکھنے دیں، نہ لگنے دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم تنہائی میں ہو تو بھی اپنے سطر کو نہ کھولو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ان سے کیا کیا جائے؟ حیا کیا جائے، ان سے حیا کی جائے۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت میں دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حیا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو حیا کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور بے حیائی کے کاموں سے کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ لیکن اس کی حیوانیت اور اس کی شہوت کا غلبہ اور اس کے اندر جو برائی کا مادہ ہے وہ اگر اس کے اوپر غالب آ جائے اور اس سے کوئی بد کرداری اور بد اخلاقی سرزد ہو جائے تو یہی وہ حیا کا مادہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے تڑپاتا ہے اور اس کو بے چین کرتا ہے کہ نہیں تو نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غیر اخلاقی حرکت تو نے کی ہے، یہ بد کردارانہ کام تو نے انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ یہ حیا انسان کے اندر ایک چوکیدار کی حیثیت سے، ایک کوتوال کی حیثیت سے اور ایک سیکورٹی کی حیثیت سے ایسا پیکر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور ایسا مادہ پیدا کر دیا جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی کیا کرتا رہتا ہے؟ پہرہ کرتا رہتا ہے، اس کو برائیوں سے محفوظ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ حیا کا مادہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کے اندر کیا کر دیا ہے؟ ودیت کر دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً باحیا بنایا ہے، لیکن انسان اپنے اخلاق اور اطوار کے اعتبار سے
اور اپنے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے وقتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کو بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اس آیت کو پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر مومنہ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں؟ نیچا کر لیں۔ اب اس سے یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو خطاب ہے، پہلے مردوں کو خطاب ہو چکا ہے جو میں کچھ وقت پہلے بتا چکا ہوں۔ فرمایا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟ نیچا کریں۔ اس نیچا کرنے کی وجہ سے وہ اپنی شرمگاہوں کی کیا کر سکیں گی؟ حفاظت کر سکیں گی۔ دیکھو نگاہ جو ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر۔ سب کچھ نگاہوں کے ملنے سے ہی تو ہوتا ہے نا، جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو کچھ بھی ہونا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں؟ نیچا کر لیں، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ بتائیں ہماری خواتین کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کبھی شادی کے نام پہ، کبھی منگنی کے نام پہ، کبھی ہلدی کے نام پہ، کبھی برتھ ڈے کے نام پہ، کبھی مارکیٹ میں جانے کے نام پہ کیسے کیسے لباس ہماری خواتین کے اندر آ گئے، ہماری بچیوں کے اندر آ گئے۔ بھئی جب ہم نے بچپن سے اپنی اولاد کو باحیا بنانے کی کوشش نہیں کری، اور بچپن سے کم عمر کے اندر ہم نے یہ کہہ کر کے کہ ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ہم نے ان کو حیادار کپڑے پہنانے کی کوشش نہ کری، تو بعد میں چل کے یہ بچیاں حیادار کپڑے پہنیں گی؟ بتائیے آپ، زندگی میں نہیں پہنے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جیسی عادت بچپن میں ڈال دی جاتی ہے، جیسا کریکٹر بچپن میں دے دیا جاتا ہے، وہی کیا ہوتا ہے؟ جوانی میں جھلکتا ہے، وہی جوانی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاک دامن رہے، ہمارے معاشرے پہ کسی طرح کا کوئی داغ نہ لگے، ہمارا معاشرہ اس کی عزت اس کی عصمت محفوظ رہے، تو ہمیں اپنے معاشرے کو بچپن ہی سے کیا بنانا پڑے گا؟ حیادار بنانا پڑے گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو اور اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ سارے فتنے تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا، بھئی بن سنور کر کے عورتوں کا نکلنا، پھر لوگوں کا ان کو للچائی نظروں سے دیکھنا۔ میں نے جو آیت پڑھی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس آیت کے تحت علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس آیت کے تحت بے حیائی پھیلانے میں وہ عورتیں بھی شامل اور داخل ہیں جو اپنے حسن و جمال کے ذریعے لوگوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کا کیا کر رہی ہیں؟ کام انجام دے رہی ہیں۔ اپنی آسائش کے ذریعے اور اپنے پہناوے کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے کیا کر رہی ہیں؟ بن سنور کر کے جا رہی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے حسن جمال سے لذت حاصل کریں۔ وہ عورتیں بھی اس آیت کے تحت بے حیائی پھیلانے والے لوگوں میں کیا ہے؟ شامل اور داخل۔ دیکھو کسی چیز کے اظہار کے لیے اس کو جلی طور پر یعنی کہ ظاہری طور پر ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ سے کہیں کہ بھئی میں بے حیائی پھیلا رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے کردار سے اور آپ کے ہاؤ بھاؤ سے، آپ کے چال چلن سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بے حیائی ایک تو یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا بے حیائی پھیلائے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہیں لگے تو ٹھیک ہے، میری مرضی ہے اور مجھے جو اچھا لگے گا وہ میں پہنوں گا، مجھے جو لگے گا وہ میں کروں گا، آپ میرے درمیان میں کوئی دخل دینے والے نہیں ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا بے حیائی پھیلانا ہوا۔ اور ایک بے حیائی پھیلانا یہ ہوا کہ آپ ظاہراً تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا مقصد ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف بننا اور سنورنا ہے۔ آپ کے وہ باریک اور چست لباس کا پہننا، آپ کے بالوں کا کھلا ہوا ہونا اور ان بالوں کا لوگوں کے سامنے لہراتے ہوئے چلنا پھرنا، آپ کے عجیب و غریب قسم کے نئے ڈھنگ کے کپڑے پہننا، آپ کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے بننا اور سنورنا، کس کے لیے؟ کس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ کس کو آپ بتانا چاہتے ہیں؟ عورتیں عورتوں کو تھوڑی دکھائیں گی کہ بھائی میں اتنا اچھے کپڑے پہن کر کے آئی ہوں، میں نے آج یہ نیا غرارہ خریدا ہے، یہ نیا شرارہ خریدا ہے، یہ میں نے کراچی سوٹ خریدا ہے، میں نے یہ فلاں سوٹ خریدا ہے، آپ دیکھو کتنی اچھی میں لگ رہی ہوں۔ نہیں، عورتیں عورتوں کو، ہم کبھی مرد کو دکھاتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کپڑے پہنے میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کبھی کسی مرد نے ہم میں سے یہ کسی کو دکھایا ہو کہ بھئی میں یہ کپڑے پہن کر کے آیا ہوں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو بتائیں، کسی نے بتایا آج تک؟ ایسے ہی عورتیں عورتوں کو نہیں بتاتی کہ میں نے یہ کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ عورتیں عورتوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو دکھانے کے لیے وہ کپڑے پہن رہی ہوتی ہیں، اور وہ زبان قال سے نہیں یعنی کہ اپنے منہ کی زبان سے نہیں لیکن زبان حال سے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھو ہمارے بال کیسے لگ رہے ہیں، آپ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں، میں فلاں بیوٹی پارلر سے کے آئی ہوں تو میں کیسی لگ رہی ہوں آپ کے سامنے، میرا حسن کیسا لگ رہا ہے، میری لپسٹک کیسی لگ رہی ہے، میری لالی کیسے لگ رہی ہے، میرا حسن کیسا لگ رہا ہے، میرے کپڑے کیسے لگ رہا ہے، میرے بال کیسے لگ رہا ہے۔
یہ عورتیں اس آیت کے تحت ان بے حیائی پھیلانے والے لوگوں میں داخل ہیں اور شامل ہیں. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب کی وعید بیان فرمائی. ہمیں گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، گھر کا مالک ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر کی مستورات کو اپنے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا. دیکھو نا کہاں کہاں ہماری خواتین جا رہی ہیں، پڑھائی کے بہانے سے، اسکول اور کالج کے بہانے سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.